بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ 21 اکتوبر سے پہلے ایسا کیا ہونے والا ہے جس کا انتظار جو ہے وہ جمہوری لوگوں کو بھی ہے اور غیر جمہوری لوگوں کو بھی ہے۔ یہ سر ایک بڑی مخبری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پی ٹی وی کے اوپر میں پروگرام کرتا ہوں، اور وہاں پر میں آج جب وہاں سے پروگرام کر کے نکل رہا تھا تو انور رفیع صاحب بڑے مشہور گلوکار ہیں پاکستان کے، پلے بیک سنگر ہیں۔ ان کا گانا ہمارے جوانی کے اوائل میں یوں سمجھ لیں، بس جوانی دے وچ ہی سمجھ لو، اوائل تے نہیں سی، تقریباً میڈیا آ گیا سی اس وقت گانا جو ہے ان کا بڑا مشہور ہوا تھا، جانو والا، تے سانو پائے نے جانو جانو کہنے دی یاد بھی پی گئی اتوں۔ باہر اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہیں مجھے وہاں پر ملے اور انہوں نے مجھے روکا، اور ایک تو ظاہر ہے انہوں نے، ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کا ولاگ سنتا ہوں اور ہم پورا خاندان سنتے ہیں اور بڑا پسند کرتے ہیں۔ میں کہا جی مہربانی، لیکن خبر یہ نہیں ہے، خبر اس پہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ واٹس ایپ کہتے ہیں نا کہ میاں جدو آوے گا لگ پتہ جاوے گا، اس کے اوپر میں نے پورا ایک گانا تحریر کروایا اور وہ اس کو گایا، اور اس کو گا کر تو میں نے میاں نواز شریف کو بھجوا دیا اور انہوں نے اس کو پسند بھی کر لیا۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ میں تو ایک صاف یا چھوٹا سا آدمی ہوں، صاف تو خیر چلے ہیں ہی ہیں، چھوٹا سا آدمی ہوں، مطلب میں نہ کوئی شاعر ہاں نہ میں کوئی بہت بڑا فنکار ہاں، ایک عام سا سادہ سا آدمی ہوں۔ میرے ذہن میں جو ایک نعرہ سا بن گیا تھا بات کہتے ہوئے وہ آتا ہے، وہ میں کہہ دیتا ہوں، اور اس کو مختلف اینگل ہے اس کے، یعنی میاں جدو آوے گا لگ پتہ جاوے گا، یہ ہوں پتہ نہیں میاں نو پتہ لگے گا کہ عوام کو پتہ لگے گا یا ان کو پتہ لگے گا جمہوریت مخالفوں کو، اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کو پسند آ گیا یہ جملہ یا یہ مصرع یا انترا جو بھی اس کو نام دے لیں، تو انہوں نے اس کو اوپر گانا ایک بنا کر وہ میاں نواز شریف کی آمد کے حوالے سے دے دیا ہے۔ اور جو ایک شاعر تھے پاکستان کے بہت بڑے بہت اعلیٰ شاعر گزرے ہیں، ان کا جو ہے وہ اسی طرح سے نعرہ تھا، اور اس کو پھر انہوں نے پورا ایک نغمہ بنا، وہ بھٹو دے نعرے بجن گے، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، تو وہ ایک چلا تھا۔ اینے پائے نے ایہو جی کوشش کی ہے، میں وہ گانا بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے تحریر نہیں کیا، اگر آپ سنیں تو وہ صرف اس کا جو انترا ہے وہ میرے جملے سے انہوں نے نکالا ہے، اور ویسے ہی میرے لیے بڑی ایک خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ چلو ساڈا جملہ کسی وڈے لیڈر کی سیاسی پارٹی کے اس میں آ رہا ہے، اور وہ جمہوری پارٹی ہے، یہ زیادہ خوشی ہے۔ عمران خان ورگے دے کام نہیں آ رہا۔ اینی ہاؤ، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان کا ذکر آیا ہے تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں نا، ویلے دی گل ہے یار، بڑا سچی بات ہے، انسان کے لیے نا نشانی ہے اگر وہ سمجھے، لیکن ہم سارے میرے سمیت سب لوگ جو ہیں وہ پانی دے بلبلے نے، پر اپنے آپ کو پتہ نہیں کوئی ہمالیہ سمجھتے ہیں ہم، حالانکہ گل کوئی بھی نہیں وچوں، ذرا سا اقتدار ملتا ہے، ذرا سا اختیار ملتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور دماغ جو ہے ہمارا پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کا تکبر کا عالم یہ تھا، ان کے صحابی کہہ گئے ہیں، صاحب کے تکبر کا عالم یہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہوتی تھی تو ان کو جیل کا کھانا دیا جاتا تھا، ان کی اولاد درخواستیں دیتی پھرتی تھی، میں نے ان کو پراپر کور کیا ہوا ہے، یعنی میاں صاحب کی جو بیٹی ہیں وہ باقاعدہ عطا اللہ تارڑ اور دیگر، بلکہ امجد فاروق صاحب ان کے ذریعے یا احسن وہ جو ہیں اپنا تارڑ صاحب ان کے ذریعے کہ جناب ان کو گھر کا کھانا دیا جائے، پرہیزی کھانا دیا جائے، کھانا پائن بند کرتا سی۔ اب یاد کیجئے گا، اور جب کھانا بند کیا تو ان کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے، اچانک سے اطلاع آئی کہ پلیٹلیٹ ڈگے نے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ یعنی بے ہوش ہوتے تھے بچے، ان کو اٹھا کے فوری طور پہ ہاسپٹل لے جایا گیا، اور پھر چیزیں جو ہیں اچانک سے ڈفرینٹ ہونی شروع ہوئی تھی۔ یاد کیجئے وہ کھانا گھر کا نہیں دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے فیاض حسن چوہان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ خواجے دی وہ خلیفے دی خدائی، خلیفے دی خطائی بٹ سب کھاندا جو، اور تسی کہندے دل دا پیشنٹ ہے، وہ قیمے والے نان کھاندا جے، وہ دم والا جڑا نا بریانی کھاندا جے،
ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਯਾਰ। ٹھیک ہے میاں صاحب کی وقت بدلا ہے سر. میاں صاحب لندن میں ہیں اور میاں صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں، یہ زیر بحث ہے ساری باتیں. اور جو شخص میاں صاحب کے حوالے سے اتنا کین تھا، بلکہ مین تھا، بلکہ کینہ پرور تھا کہ انہوں روٹی گھر دی نہیں کھان دینی. سر اب اس کی حالت اپنی یہ ہے کہ جناب بشرا بی بی جو کہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں عمران خان کی، انہوں نے ایک درخواست دی ہے کہ جی میرے بندے کو زہر دیا جانے کا خطرہ ہے تو ان کو گھر کا کھانا الاؤ کیا جائے. ویلا دیکھو کیویں بدلے آ جائے. اچھا اس کے اوپر جو مسلم لیگ نون کے چاہنے والے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی واہ واہ زبر واہ جی واہ واہ جی واہ بڑی گل کی تھی، لیکن پائے نا گل تہاڈے لئی بھی اونی اہم ہے جی. آپ پر اگر اچھا ویلا ہے یا آئے گا، اس وقت اگر آپ یہ بات بھول جائیں کہ کدی تہاڈے تے پیڑا ویلا سی، تو پھر آپ میں اور عمران خان میں کیا فرق ہے؟ بات تو یہ ہے کہ جب آپ پر اچھا وقت ہو اس وقت آپ اللہ کے حضور جھک جائیں اور اپنی غصے کو، اپنی انا کو، اپنے جو بدلہ لینے کی حص ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھیں، اور جو اپنے مخالفین ہیں ذاتی جن کے ساتھ اناد ہے ان کو معاف کر کے گلے لگائیں، کیونکہ وہ اس وقت کمزور ہیں، اور ان کو ساتھ لے کے چلیں. بہرحال میں کوئی morality کا لیکچر نہیں دے رہا، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ویلا کیویں بدلیا پائیں. کبھی کسی یوتھیے نے یہ نہیں سوچا ہوگا، ایون عمران خان نے نہیں سوچا ہوگا یار، کہ کبھی اس کے گھر میں سے کوئی خاتون یہ درخواست دے گی کہ انہوں گھر دا کھانا دیتا جائے. یہ ہے انسان کی ٹوٹل جو ہے نا کل ملا کے اذیت. بس اینی گل میں تمہیں دسنا چاہ رہا تھا. اب میں آتا ہوں اپنی اصل خبر کی طرف. خبر سر یہ ہے کہ ایک دورہ ہے جو کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اوپر بہت کچھ ٹکا ہوا ہے، اور وہ 21 اکتوبر سے پہلے یہ پائے. 21 اکتوبر کے بعد چیزیں چینج ہو جائیں گی. اچھا اب پاکستان میں انتخابات ہوں گے، پاکستان میں انتخابات نہیں ہوں گے. رانا یہ جو ہیں اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے ایک نواں کٹا کھولیا. وہ کہندے بھاجی جڑا نا ٹھنڈ بڑی پیندی ہے، یعنی ہاسے والی گلاں نے یار. میرا تے نا یقین کرو یعنی ٹھڈ 'چ وٹ پی گیا ہس ہس کے نا، یعنی وہ بل نہیں پڑ جاتا وکھیاں دے وچ کہ یار مولانا صاحب کڈی بالاں والی گلاں کر رہے ہیں کہ جناب جو شمالی علاقہ جاتے ہیں ان میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ تو نہیں چائے ہوتے ہیں، وہ تو ووٹ ہی نہیں ڈال سکیں گے، تو پھر ان حلقوں کا کیا ہوگا؟ تو لہٰذا الیکشن کمیشن آگے لے جائے معاملے کو. جی معیشت بڑی خراب ہے جناب، تو پہلے معیشت ٹھیک کر لو، الیکشن بعد چوں کر لیں گے. یعنی الیکشن کو انہوں نے انتہائی فضول چیز بنا کے رکھ دیا. او بھائی الیکشن بیسک چیز ہے، الیکشن ہوگا تو معیشت کی طرف پالیسی صحیح بنے گی. الیکشن کے بغیر پالیسیز بنی تھی نا افغانستان والی، جنرل ضیاء نے بنائی تھی، یاد کریں جنرل ضیاء کی پالیسی تھی نا وہ. ٹھیک ہے، نوٹ وہاں میرا موڈ بنے، ڈالر پھڑ کے جیب ہی پائے، اور جناب اتنے مجاہدین یعنی فسادین پیدا کرنے شروع کر دی. اج دیگر گلے پے جے. پھر جنرل پرویز مشرف ایک فون کے اوپر یو ٹرن لیا، اس وقت بھی پارلیمنٹ نہیں تھی، ایک بندے نے فیصلہ کیا، الیکشن کے بغیر بیٹھے ہوئے تھے، وہ دی پالیسی گلے پئی کہ نہیں پئی. تو بھائی اگر آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں گے، کولیکٹیو وزڈم کے اوپر رلائے نہیں کریں گے، اور کولیکٹیو وزڈم کو آپ یہ سمجھیں گے کہ جویں پتہ نہیں ہے کوئی ایویں فضول دی شے ہے تو اسی تے کلے ہی آئنسٹائن بنے ہاں، تو سر پھر نتیجہ یہی نکلے گا جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. الیکشن مین چیز ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھنڈ دے بہانے نہ پاؤ مولانا صاحب، تسی تے ماشاءاللہ اچھے خاصے جو ہیں وہ آپ زیرک سیاستدان ہیں، اور جمہوریت کے لیے آپ کے والد صاحب کی آپ کی پارٹی کی قربانی ہے. یہ لوگوں کو نہیں معلوم. ایم آر ڈی کی موومنٹ میں باقاعدہ طور پر آپ کی پارٹی کے لوگوں نے قلعے بھی کاٹے ہیں، مارے بھی کھائی ہیں، کوڑے بھی کھائے ہیں. میں نے تھوڑی سی تاریخ پڑھی ہوئی ہے اس حوالے سے، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں.
ٹھیک ہے، اور کوئی لچک نہیں آئی تھی آپ لوگوں کے رویے میں. ہن کی ہو گیا بھائی نا اچانک؟ جانتے ہو بڈھے ہو گئے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن چیزیں جو ہیں وہ سمجھیں. پھر میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. 7 دسمبر 1970 کو انتخابات ہوئے سر. 1970، یہ 2023 ہے. آپ اندازہ لگا لیں اس وقت کے کمیونیکیشن کتنے کے ذرائع ہو سکتے ہیں. سڑک دے ہونے یا فون دے ہون. ٹھیک ہے، انتخابات ہوئے اور سب سے شفاف انتخابات کہلاتے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے. ٹھنڈ تے پہندی ہوئے گی نا پائے نا. آج جتنی بجلی گیس یہ وہ چیزیں اویلیبل ہیں تب تو نہیں ہو سکتی ہوگی. انتخابات ہو گئے. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں تو جناب میں آپ کو بتاؤں 2007 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی 27 دسمبر کو. وہ ایک انتخابی جلسے سے خطاب کر رہی تھی. 8 جنوری کو الیکشن ہونا تھا شیڈول کے مطابق، اور وہ شہادت ہو گئی تو پھر 18 فروری کو ہو گیا. 8 جنوری کو ہونا تھا، یاد رکھیے گا. میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سر بہانا ہے والا نہ پاؤ، اصل گل کرو. اصل گل کی ہے، اصل گل جو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی نا ادروائز تیاری کوئی نہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی انتخابات کے حوالے سے وہاں پر تیاری کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ یہ گیم کریں. باقی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہے ہیں اور انتخابات کو آگے لے کر جانے کی بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وکٹ پہ اگر نہیں بھی کھیل رہے تھے نال ایک نئی وکٹ لا لی ہے، پر گیندہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہیں کھیل رہے ہیں. ٹھیک، مارجن دیا جانا چاہیے. میرا خیال ہے فوری فیصلے نہیں کیے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، سیاست کے اندر فوری فیصلے نہیں ہوتے، اور نہ ہی میں کوئی فیصلہ دینے کی پوزیشن میں. میں تو صرف ایک اندازہ یا جو گفتگو ہوئی اس کی بنیاد پہ بات کروں. پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں سر. ایک دورہ ہے 21 اکتوبر سے پہلے، بھرپور کوشش ہے کہ وہ ہو جائے. وہ کس کا ہے؟ وہ سعودیہ کے جو کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان، ان کا ہے. اگر سر وہ 21 اکتوبر سے پہلے پاکستان آ گئے تو آئیں گے تو پیسے بھی دیں گے. شاہ ہے نا، بادشاہ ہے وہ بادشاہ پانا لا نہیں گا. ٹھیک ہے، بادشاہ ہے وہ، اس کی ایک اپنی رکھ رکھا ہوا ہے. وہ جائے گا تو پیسے بھی دے گا پاکستان کو. اور اگر پیسے آ گئے پائے نا تو جو واقفہ نے حال ہے پھر وہ کہتے ہیں جی الیکشن نہیں ہوئے گا. پھر الیکشن کے جائے گا، پھر برف دا بہانہ بھی آئے گا، پھر معیشت کا بہانہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے، اور میاں صاحب کا دورہ بھی ڈیلے ہو جائے گا، وہ بھی واپس نہیں آئیں گے. کتنی چیزیں اڑی ہوئی ہیں اس دورے کے اوپر. اگر محمد بن سلمان صاحب 21 اکتوبر سے پہلے پاکستان نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہوگا، کیونکہ پیسے نہیں آئیں گے. کیونکہ پھر میاں نواز شریف پاکستان آ رہا ہے اور وہ سعودیہ کے دورہ کر کے آئے گا، اور وہ پاکستان آئے گا اور وعدے لے کر آئے گا. کیونکہ پھر پیسے میاں نواز شریف کے تھرو ہی آئیں گے، براہ راست نہیں آئیں گے. لہذا وہی بات ہے، میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا. مگر پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو محمد بن سلمان کا دورہ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. مولانا صاحب نے وہ بات کر دی جو میں کئی بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ گرنٹیز مانگ رہے ہیں لوگ کہ کتے پھیرتے نہیں ان لے وہ گے وہ موکلان لی سرکار نوں. ٹھیک ہے، اگر ایسا سین نہیں ہے گارنٹی کریں ہمیں، پھر اسی پیسے لانے ہیں، ورنہ اسی نہیں لاواں گے پیسے. چائنا صاف کہہ رہا ہے یہ بات، بالکل کلیئر کٹ یہ بات کہتا ہے. وہ کوئی لکی چھپی گل نہیں کر دے دیکھے دکھائیں چونکے چنانچے ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے نا. 2.5 پھٹ گل کر دے عمران تک ہی کر رہے ہو وہ تو نہیں آئے گا، سیدھی بات کرتے وہ. ٹھیک ہے سر، 26 ارب ڈالر ڈوبے اگلے نے تھا، اور اگر اس کے علاوہ جو اس کا نقصان کا امپیکٹ ہے وہ 400-500 ارب ڈالر کا ہے. ٹھیک ہے، جو وقت ڈیلے ہوا، جو وہ ٹرانسپورٹیشن ہونی تھی اس کے ذریعے جیڑا انہوں فائدے ہونے سن وہ تے انہوں چیزاں دے دے نا. سو یہ چیزیں ہیں. ایک دورہ بہت اہم ہو گیا ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے. میں نے آپ کو اب تک جو بات بتائی ہے وہ انفارمیشن بیس تھی. جو اب میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ بطور پاکستانی، بطور ایک شہری کے میں آپ کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کرنے لگا ہوں. 25 کروڑ کا ملک ہے. ہم نے آزادی لی،
ہمارا آئین اپنا ہے، ہم نے ایٹم بم بنایا، ہم جناب دنیا کی پانچویں بڑی اور سپر سونک قسم کی فوج رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی 8ویں بڑی آبادی کے اعتبار سے ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کا ہر موسم جو اس کرۂ ارض کے اوپر موسم ہے نا وہ سارے پاکستان میں ہے، پہاڑ ہے، جنگل ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے، ہر قسم کا پھل ہے، ہر قسم کا علاقہ ہمارے پاس ہے، ریگستان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ٹھیک ہے، معدنیات بھی ہیں، اور ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں یار، ایک کراؤن پرنس کے دورے کے اوپر، کہ اگر کراؤن پرنس کا دورہ ہو گیا تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی، الیکشن اگے چلا جائے گا، اور اگر نہ ہوا تو پھر میاں نواز شریف جو ہے وہ کراؤن پرنس سے ملاقات کر کے آئے گا، وعدے لے کے آئے گا، تو اتنے آ کے الیکشن ہوئے گا، اور پھر میاں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ یہ دکھ کی بات ہے، یہ ہماری نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، بحیثیت قوم کتنے نااہل ثابت ہو رہے ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ آپ نے جو آئین جس کے اوپر ساری قوم نے اتفاق کیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ 5 جولائی 1977 کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، سارا کچھ وہیں سے، جتنی برائیاں اس نے وہاں سے جنم لیا اور اب تک چلتی آ رہی ہیں۔ میرا یہ اپنا خیال ہے، آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنا خیال ضرور تحریر کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔